درود شریف پڑھیں، سب کیوں خاموش بیٹھے؟ یہ والا درود شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ والا۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال علیہ الصلاۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمارے سامنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اور اصلاح اس کے درجات میں وہ لامتناہی ہے۔ ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے، شیخ ہے وہ بھی اصلاح کا محتاج، اور مرید وہ بھی اصلاح کا محتاج، شاگرد بھی اصلاح کا محتاج، استاذ بھی اصلاح کا محتاج ہے، بڑا بھی اصلاح کا محتاج اور چھوٹا بھی اصلاح کا محتاج ہے، مرد بھی اصلاح کا محتاج اور عورت بھی اصلاح کی محتاج ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھیج دیا کائنات میں، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد و زن پر اصلاح کو فرض اور لازم قرار دے دیا۔ اصل تو اپنی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ظاہر معرفت تب آئے گی جب انسان کا قلب مصفى اور مجلہ ہوگا، دل صاف ہوگا، تزکیہ ہو چکا ہوگا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ انسان پر کھلے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا مرتبہ، اور میں نے کرنا کیا ہے، کیسے معرفت حاصل کروں گا، کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو میں حاصل کروں گا۔ تو ظاہر جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو ہر ایک پر لازم ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے مقتدی ہے چاہے مقتدا ہے، امام ہے، پیشوا ہے، خطیب ہے،
حافظ ہے، قاری ہے، صوفی ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، ہر ایک پر یہ چیز لازم اور ضروری ہے۔ ہاں یہ کہ بعضوں کو محنت کم کرنی پڑتی ہے، بعضوں کو زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جن کی محنت کم ہے وہ پہلے سے اپنے آپ کو کھپا چکے ہیں، کافی حد تک معرفت کا حصول ہو چکا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے مجاہدہ پھر ذرا آسان ہے۔ اور جو بالکل کورا ہے، جس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، بلوغت کے بعد زندگی کو قیمتی نہ بنایا، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر اس معرفت کے حصول میں مجاہدات زیادہ ہیں، ریاضات زیادہ ہیں، کوشش زیادہ کرنی ہوگی، لیکن بہرحال کوشش سے کوئی بھی فارغ نہیں ہے، نہ مبرہ ہے، ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا نظام ایسے قائم کیا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کا محتاج ہے، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو، چاہے وہ دینی امور میں ہو، ہر ایک محتاج ہے، کوئی دوسرے سے ممتاز یکسر کلی طور پر نہیں ہو سکتا۔ ایک عام آدمی ہے نا، تو اس کا بھی دوسرا انسان محتاج ہے، ایک خاص آدمی ہے، لوگوں میں اس کی قدر و منزلت ہے، ایک نام ہے، تو وہ بھی ایک عام آدمی کے سامنے محتاج ہے، کیوں اس کی ضروریات اس عام آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مربوط فرما دی ہیں۔ اور عام آدمی ہے وہ بھی محتاج ہے اس خاص آدمی کا، یا ایسے سمجھے کہ دولت مند وہ محتاج ہے غریب کا، اور غریب محتاج ہے دولت مند کا، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ جس کو دولت ملی ہے تو اپنے کام کاج کے لیے ایک عام آدمی فقیر اور تنگ دست مفلوک الحال آدمی کے لیے مجبور ہے، مال تو ہے، دولت تو ہے، کام کر نہیں سکتا، یہ چیز اس میں نہیں ہے، مزدوری نہیں کر سکتا، بھاری کام نہیں کر سکتا، تو اللہ نے پیسہ دے دیا کہ چلو یہ استعمال کرو، یہ جو غریب غربا ہیں یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور جو غریب اور نادار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دے دی ہے کہ چلو اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو طاقت اور قوت ہے، اس کے ذریعے سے تم مالدار کے مال کو کما سکتے ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ ایسے ہی دنیا کا ہر ایک فن جو ہے اس میں انسان دوسرے کا محتاج رہتا ہے، باپ بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے، اولاد ماں کی محتاج ہے، پھر ماں اولاد کے لیے بھی محتاج ہے، تو کوئی دوسرے سے بے غم نہیں ہے، بے فکر نہیں ہے، اور نہ اپنی ذات میں کوئی کامل اور اکمل ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ بھی ہے کہ دین میں بھی ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا محتاج ہے، اور ہر بڑا چھوٹے کا محتاج ہے، اس معنی میں محتاج ہے کہ اگر چھوٹے رہیں نا تو بڑا کس کو سکھائے گا، کس کی تربیت کرے گا، کس کو علم سکھائے گا، کس کا تزکیہ کرے گا؟ ظاہر ہے یہ ناآشنا لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، لا علم بے علم جاہل ان پڑھ یہ موجود ہیں، تو ان کی تربیت کے ذریعے سے اس کو بھی ترقی مل رہی ہے، اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ عالم کا محتاج ہے، کیوں اس کی جہالت اس کی صحبت سے ختم ہوگی۔ تو گویا اس معنی میں ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، تو اس کو ایک گنا عظمت اور امتیاز حاصل ہے باقیوں پر۔ جیسے دنیا کا ایک فن ہے تو ظاہر ہے جو فن کا سیکھنے والا ہے باقیوں پر اس کو ایک خاص امتیازی حیثیت اور شان حاصل ہوتی ہے نا، ویسے دین کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا کے امور میں برابری تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین میں اس معاملے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اپنے اس نور سے نواز دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔
اور جس کو عطا فرما دے پھر اللہ تعالیٰ سے چھینتا نہیں ہے۔ ہاں اپنی بدعملی سے انسان اس نور کو ضائع کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک عرفان دے رہا ہے، نور دے رہا ہے، تو اس کی قدر و منزلت ہے نا۔ اللہ کے ہاں بھی اس کی قدر و منزلت ہے، اور مخلوق بھی اس کی قدر و منزلت کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی قدر و منزلت کو دل سے تسلیم کرے۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ جو دیندار طبقہ ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے جن کو علماء کہا جاتا ہے، مشائخ کہا جاتا ہے، جو دین کے اعتبار سے مقتدا ہیں، جو توقیر کے قابل ہیں، عزت اور احترام کے قابل ہیں۔ فرمایا زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ ان کی تحقیر شروع کر دیں گے، حقارت شروع کر دیں گے، اور نہ معلوم کیا کیا حربیں استعمال کریں گے ان کی تذلیل کے لیے۔ تو ظاہر میں تو یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ اپنی بے توقیری ہے اور اپنی بے احترامی ہے، اپنی ہی تذلیل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پہلو پر انتہائی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس حلقے میں یہ بات عرض کی تھی اور یہاں بھی یہ عرض کرتا رہا، وہ یہ کہ اسلام جو یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہے، ان 5 چیزوں کا مجموعہ یہ دین ہے، اسلام ہے، دین ہے، جو بھی نام آپ اس کو دے دیں۔ یعنی ان 5 چیزوں کا انسان اہتمام کرے گا۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ عمومی طور پر ہمارے عقائد اچھے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے ہم بہتر ہیں، عبادات بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں، اخلاقیات بھی کچھ نہ کچھ کوشش جاری ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کی طرف کسی لحاظ سے بھی توجہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ معاملات اور معاشرت تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، اس میں کمی تو ہے ہی، ہمارے عقائد اور نظریات وہ بھی غلط ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے جو اطمینان میری ذات تک یا ذوق کے مطابق مجھے تھا وہ اب نہیں رہا۔ حالات ایسے پیش آ گئے اور چیز مشاہدے میں آ رہی ہے کہ ہمارا وہ عقیدہ بھی ڈواں ڈول ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی ہم انتہائی کمزور پڑ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کا عقیدہ ہی کمزور ہو گیا تو اس کی عبادت کہاں کام دے گی اس کو؟ اصل چیز بنیاد تو عقیدہ ہے نا۔ تو عقائد کس کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، نبوت کے متعلق، رسالت کے متعلق، انبیاء کے متعلق، اور ایسے ہی درجہ بدرجہ جو ان کے ورثاء ہیں ان کے متعلق۔ آپ آج کل دیکھیں نا کیا منظرنامہ ہے، کیا حالات ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی توہین بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں، انبیاء اور ان کی رسالت اور نبوت کا بھی انکار جاری ہے، اور علماء تو کسی زمرے میں ہی نہیں ہیں۔ ان کو تو اس زمرے میں وہ ڈالتے ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے، انسانیت سے ہی نکال دیا ان کو، چاہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا احساس رکھا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر دنیا میں مجھ سے کوئی ڈرنے والا ہے بھی تو وہ صرف علماء ہیں۔ حصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے ڈرنے والے شاید دعوے دار بہت ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں ڈرتا ہوں، میرے اندر خشیت ہے، لیکن فرمایا علماء کی جو خشیت ہے اس مقام تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر خود ان کی مدح بیان فرما رہا ہے، ان کا مقام بیان فرما رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آیا ان کا احترام لازم ہے یا ان کی بے توقیری اور بے احترامی؟ احترام ہم پر واجب اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک حکم بیان فرما دیا تو اس سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اس میں نفسانیت نہیں چلے گی، اس میں ذوق نہیں چلے گا، اس میں طبیعت کا دخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انسان بے چون و شگون مانے گا، دل چاہے یا نہ چاہے۔
لیکن اس فرمان کو سامنے رکھے گا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں؟ جب انہوں نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء میرے حقیقی وارث ہیں. آگے تفصیل وہ الگ بات ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ فرض کرو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی عالم ہے اور وہ بدعمل ہے، لیکن یہ جاہل تو پھر بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا نا. امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو فرمایا ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایسے کانپ رہے تھے. امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں اور خاص شاگردوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فیصلہ فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو میں ڈر گیا، کانپنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ کو تو علم ہے. کیوں ڈر رہے ہو؟ فرمایا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے تو ڈر نہیں ہے. تیرے سامنے کون جو ہے نا جرأت کر سکتا ہے، کون اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کر سکتا ہے؟ ڈر ہی رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ روز محشر علماء سے فرمائے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں میں نے اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں. تجھے علم اس لیے دیا تھا، تیرے سینے کو نور سے اس لیے بھر دیا تھا کہ تمہارے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. تو اگر کمی کوتاہی ان سے ہو گئی تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. ان کی شان کے مطابق جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا. لیکن ہم کس زمرے میں ہیں، ہم کس کھاتے میں، ہم کیا کریں گے؟ یعنی ایسا جو ہے نا دور جو ہے نا گزر رہا ہے، ایسا وقت گزر رہا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایمان کہاں گیا. آپ میں علماء بھی موجود ہیں، بعد میں کتاب کی مراجعات کر لیں اور تصحیح ہو یا نہ ہو مجھے بھی اطلاع دے دیں. ہم اس کو پشت میں شام مولا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سا ہے وہ عالم؟ کوئی ہے کہ سب سوئے ہوئے ہو؟ مارے نہ کیا ہوتا. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے جلد 1 ہے اور صفحہ 103 ہے، بھول رہا ہوں میں، دیکھنا پڑے گا. فرمایا کہ جو کسی عالم کی بے توقیری کر دے، فرمایا جو کسی عالم سے اونچا بیٹھ جائے، مثلا وہ نیچے ہے یہ اوپر بیٹھ گیا، اور اس کا ارادہ یہ ہو، ارادہ کیا ہو؟ اس کی اہانت کی نیت ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب میں ہوں. تو فرمایا اگر اس اہانت کی نیت سے وہ اونچا بیٹھ گیا اور عالم نیچے بیٹھا ہوا ہے تو فرمایا اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی. اب کتنی معمولی سی بات ہے اگر سوچے انسان، لیکن اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا. اور اگر وہ کفری الفاظ زبان پر لا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا ایمان کہاں رہا؟ ظاہر ہے نکاح تب ٹوٹتا ہے جب انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے نا. لیکن ہم نے ان چیزوں پر کبھی غور نہیں کیا. میں کدھر جا رہا ہوں، کس کے پیچھے جا رہا ہوں، اور جس کے پیچھے جا رہا ہوں یہ مجھے آخرت میں بچا لے گا یا نہیں؟ آخرت کا بچاؤ تو اس سے بے غم ہو جائے، وہ تو نہیں ہے. لیکن آخرت کم از کم ہم ایمان تو ساتھ لے کر جائیں نا. تو اپنے ایمان کا تحفظ بڑا لازم اور ضروری بن گیا ہے. عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن ایمان محفوظ رہا تو کم از کم امید پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور ایمان ہی قائم نہ رہا، اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، بے ایمان ہے، تو وہ لاکھ ٹکریں مارتا رہے نا، دن رات سجدہ ریز رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دن رات تسبیحات جو ہے نا الٹتا رہے پلٹتا رہے، کچھ فائدہ اس کو نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے آپ دوستوں سے یہ عرض ہے کہ اس بات پر خصوصیت کے ساتھ غور کریں کہ کہیں میرا ایمان ضائع تو نہیں ہو چکا.
کیوں بعض اوقات ہم جذبات میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت کچھ سن لیتے ہیں اور بہت کچھ سن کر اس کی تائید بھی کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب تائید کریں گے تو کیا ہوگا؟ تائید سے ہوگا کیا؟ آپ بھی اسی کی مثل بن جائیں گے. چھٹا پارا ہے نا یا پانچواں ہے، اس میں کیا ہے؟ فلا تقعدوا معهم، ورنہ کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلهم، ان لوگوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہ، ان کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، ورنہ تم ان کی مثل ہو جاؤ گے. اگر اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو میرا ایمان کہاں بچا؟ تو اس وجہ سے یہ بڑا جو ہے نا فکر کا لمحہ جو ہے نا وہ مقام ہے ہمارے لیے کہ یا اللہ میرا ایمان محفوظ ہے بھی یا نہیں ہے. تو تجدید توبہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم کم از کم روزانہ تجدید توبہ کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں. کہ نہ معلوم دن میں نے کتنی غلط سلط باتوں کو سنا ہوگا اور پھر اس کی میں نے دل میں تائید بھی کی ہوگی، بلکہ زبان سے بھی کی ہوگی، بلکہ اس کے بدلے میں باقیوں کو لعن طعن بھی کیا ہوگا. تو یا اللہ میں تیرے سامنے توبہ طائب ہوتا ہوں. تو اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت ہوگا، زمانہ ایسا آئے گا، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے کوئی انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے. انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا، فرمائے یہ گویا آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا انتہائی مشکل بن جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، لوگوں کی جو ہے نا زبانیں لعن طعن میں مشغول ہو جائیں گی. حالانکہ فرمائے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، مشائخ ہیں، فرمائے ان کا گوشت تمہارے لیے زہریلا ہے. زہریلا، یہ زہریلا گوشت ہے تمہارے لیے، مت کھاؤ اس کو. کیا مطلب؟ زہر کھانے سے موت ہی واقع ہوتی ہے. تو فرمائے ان کا گوشت جو تم کھا رہے ہو تو یہ تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے گی، اس سے تمہارا ایمان سنتے اللہ تعالیٰ سلب کر دے گا. کیا کر رہے ہو؟ اگر ان کی کمی کوتاہیوں پر نظر ہے، یہ نظر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم سے ان کو نوازا ہے. باقی ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ فقہی اختلاف ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں کہ فلاں فلانے کو غلط کہتا ہے، فلاں فرقہ دوسرے کو غلط کہتا ہے. وہ جو غلطی ہے، وہ جو ایک دوسرے پر تنقید ہے، نکتہ چینی ہے، وہ فقہی لحاظ سے ہے، وہ اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا، مثلا میں کہہ دیتا ہوں جی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اچھا جی غیر مقلد ہیں، اور بھی بہت سے فرقے ہوں گے. اب ان کے ایک دوسرے کے ساتھ فقہ کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے باتوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جو ہے نا کافر ہو گیا ہے، یا میں اٹھ کر کہوں جی کہ نعوذ باللہ بریلوی کافر ہو گیا ہے، یا جی غیر مقلد جو ہے نا کافر ہے. آج تک کسی نے ایک دوسرے کو اس بات پر کافر نہیں کہا اور نہیں کہتے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا. عالم تو ہے، اللہ نے ایک مقام سے اس کو نوازا ہے. باقی اونچ نیچ تو ہے، ظاہر یہ تو فقہاء کا، علماء کا اپنا میدان ہے نا. تو جب وہ ایک دوسرے کو اس بات پر جو ہے نا کافر نہیں کہتے، ایک دوسرے کی جو ہے نا بے توقیری نہیں کرتے، عزت اور احترام کو باقی رکھتے ہیں، ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس تو نہ علم ہے، نہ کچھ عقل ہے، نہ فہم ہے، اور میں جو ہے نا بک رہا ہوں. اس کو بکنا کہتے ہیں، بکنا. ہمیں تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے تنقید کریں. ہمیں یہ حق ہے ہی نہیں. جب سمجھ ہی نہیں ہے تو حق کیا رہا؟ جب میں اس فن سے واقف ہی نہیں ہوں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں پھر ان کے درمیان تفریق کروں یا اس کو جو ہے نا میں تولتا رہوں کہ یہ اس معیار کا ہے یا نہیں. ظاہر ہے جو جس فن کا ماہر ہے نا وہ اپنی فن کے مطابق اپنے فن میں وہ باتیں کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص دکان ڈال دے تو عادل منظور کہہ سکتا ہے یار یہ جنے دکان پائی ہے لیکن اس کو دکان چلانا طریقہ نہیں آتا. تو یہ اپنی بات میں ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ خود دکاندار ہے. اب جو ہے نا کسی نے پنچھاری کی دکان ڈال دی تو ناصر اقبال کہہ سکتا ہے یار یہ جنے دکان تے پا چھوڑی لیکن یہ کما نہیں، یہ نہیں چلاتا اس کمک. اب میں اس فن کا ہوں ہی نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نا جی
ناصر اقبال کو کیا پتہ ہے اور عادل منظور کو کیا پتہ ہے؟ میرا میدان ہی نہیں ہے یہ۔ سبزی والا سبزی والے پر جو ہے نا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ سبزی اچھی نہیں لا رہا، ڈھنگ سے لگا نہیں رہا، بیچ نہیں سکتا، اس کو طریقہ نہیں آتا، کیوں؟ وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو جو دیندار آدمی ہے تو وہ اگر دیندار پر تنقید کرتا ہے تو وہ اس فن کے ماہرین ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بے جا ان پر تنقید شروع کر دیں اور پھر نعوذ باللہ کسی کے کہنے پر تنقید کر لیں۔ ماشاءاللہ دیکھو اس کو نیند آ گئی ہے، افسوس افسوس، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ ادھر بٹھاؤں آپ کو؟ پرنسپل کو کہہ رہا ہوں ادھر بٹھاؤں؟ ترٹے ترٹے دھیانے کرو شلیدل ہی رہو رسی زما خواہ بیدل دستر کی پٹی کی اکور عورت اوری کا طاقت ابو چہرہ تھا پتہ سر کی مالش کوئی چیز سے بیدار باتیں کی گی۔ کس چیز سے مالش کریں؟ تیل کی نہیں، ذرا روشن دماغ سے مالش کریں تاکہ بیدار رہیے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا جی کہ ان باتوں پر جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم کی تو عجیب شان ہے، ہم نے کب اس کو سمجھا ہے؟ ہماری نگاہ میں تنقید ہے، ہمارے دلوں میں تنقید ہے، دلوں میں عظمت نہیں ہے تو ظاہر ہے پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخص مجھے برا لگ رہا ہے تو آپ کے دل میں کب اچھے جذبات اس کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کب مثبت جو ہے نا جذبات پیدا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو منفی باتیں دیکھنی ہے، تنقید ہی کرنی ہے، کمزوریاں ہی ڈھونڈنی ہے، اور ان کمزوریوں کو آپ اچھالیں گے بھی، باتیں بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ مشکل وقت ہے۔ دجال جب نکلے گا نا، دجال اس کے پاس ساری قوتیں ہوں گی، لوگ ایسے اس کے پیچھے جو ہے نا دیوانوار جا رہے ہوں گے۔ دجال اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، دعوے کرے گا میں خدا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، اور جو ہے نا دنیا کے جتنے بھی ذخائر ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ بس جیسے جیسے دیکھتا جائے گا نا، جہاں جہاں ذخائر ہوں گے زمین میں، ذخائر خود ابلیں گے، جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے نا، ایسے ابل کر اس کے پیچھے بھاگیں گے، ذخائر بھاگتے رہیں گے اس کے پیچھے، پانی اس کے کنٹرول میں، خوراک اس کے کنٹرول میں، یعنی دنیا کی جو بھی قوت اور طاقت ہے سب اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو اس سے کیا اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، مرتبہ نہیں بڑھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر اس کو جو ہے نا پگھلا کر رکھ دے گی۔ بس یہ اس کی حقیقت ہے، کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس ساری دنیا کا کنٹرول ہو، کھانا پینا سب کچھ، ذخائر آپ کے پاس ہوں، تو آپ سے بڑا قوت اور طاقت والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، لوگ دیوانوار اس کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن پھر انجام کیا ہوگا اس کا؟ بس عیسیٰ علیہ السلام کا سنے گا نا تو بھاگے گا، پھر ایسے بھاگے گا۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا دم، یہ جو منہ سے یہ جو ہم سانس لیتے نا، اس کو دم کہتے ہیں، یہ جہاں تک پہنچے گا تو دجالی لشکر پگھلتا ہوا جائے گا، ٹھہر نہیں سکے گا۔ لیکن وقتی طور پر تو مسلمان آزمائش میں پڑیں گے نا، جو اس کی مانے گا کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا، اور جو نہیں مانے گا تو ظاہر اس پر فقر بھی ہوگا، تنگ دستی بھی ہوگی، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن جو ثابت قدم رہا تو محفوظ رہ جائے گا، اور جو پھسل گیا نا، اس کی اس رعنائی کو، شان و شوکت کو، چکنی چپڑی باتوں کو، اور ان جو ہے نا خوارق کو جب دیکھے گا، اس کی گمراہ کن جو ہے نا خوارق کو دیکھے گا اور اس سے متاثر ہوگا تو بس گیا۔ حضرت تو ویسے بھی فرمایا کرتے تھے یہ دجالی دور ہے، تو ہے یا نہیں ہے دجالی دور؟ یہ مطلب نہیں کہ دجال نکل آیا، دجالی دور ہے، اس کی علامات جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں۔ دجال تو کہیں آئے گا
اس کے لیے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں نا. جیسے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، ایسے ہی دجال کا بھی انتظار ہے نا. تو دجال کے جو پیروکار ہیں وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا زمین کو ہموار کر رہے ہیں، ماحول کو جو ہے نا سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں علماء کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا انشاد و شوکت میں جو ہے نا چکنی چپڑی باتوں میں جو ہے نا پھسل جائیں. ہاں اپنے ایمان کو بچانا ہے. بڑی جو ہے نا مجبوری کے بعد یہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ضرورت تھی ان باتوں کی. تو اگر ہمارا عقیدہ ہی جو ہے نا وہ بگڑ گیا تو یہ ہمارا یہ آنا سب بیکار ہے. اصل تو عقیدہ ہے نا، بنیاد ہے. بنیاد ہی جو ہے نا کمزور ہو تو آپ اتنی بڑی عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟ اس پر عبادات کی عمارت کیسے کھڑی ہو؟ اس پر اخلاقیات کے کیسے کھڑی ہو؟ اس پر معاملات اور معاشرت کیسے کھڑی ہوگی جب آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے؟ تو عقائد میں جو ہے نا رسوخ پیدا کریں، اپنے عقائد کو چھوڑیں نا. اور پھر جس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، دیکھیں بعضوں کا تعلق تبلیغ کے ساتھ زیادہ ہوگا، بعضوں کا قتال کے میدان میں زیادہ تعلق ہوگا، اس طرف اس کی رغبت ہوگی. بعضوں کا مدارس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا، بعضوں کا تصنیف اور تالیف کی طرف زیادہ رغبت ہوگی، بعضوں کا خانقاہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا. یہ دین کے مختلف شعبے ہیں، مقصود تو سب کا ایک ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. رستے مختلف ہیں نا. کوئی کہتا ہے اس رستے سے جلدی پہنچ جائیں گے، دوسرا کہتا ہے اس رستے سے جلدی پہنچ جائیں گے. اصلاح کا بہرحال ہر ایک محتاج ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو رستے ہیں نا، تو سب رستے حق ہیں، ان سب کو انسان مانے گا. تو جس کا جس طبقے کے ساتھ تعلق ہے، جس شعبے کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر ان کی مان کر بھی چلے نا. اب مثلا میں کہتا ہوں جی میں خانقاہ والا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں، میرا یہ جو لمبا شجرہ باہر لگا ہوا ہے ان بزرگوں کے ساتھ میری نسبت تعلق ہے، تو میری سوچ اور فکر اور نظریہ بھی وہ ہونا چاہیے نا کہ نہیں میں صرف جو ہے نا یہاں پر آ کر دو چار باتیں سن لوں اور دو چار باتیں سنا دوں اور عبادت کچھ سے کچھ میں کر لوں، بس ہو گیا کام. نہیں ہوا. کیوں؟ جب میری سوچ اور فکر ان جیسی نہیں ہے تو پھر میں کس لیے آ رہا ہوں یہاں پر؟ آپ اصلاح کہتے کس کو ہیں؟ جب میری اور آپ کی سوچ میں، ہماری اور علماء کی سوچ میں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہماری سوچ ہی الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، اور دامن میں نے انہی کا پکڑا ہوا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں جی، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ میرے رہنما ہیں، راہبر ہیں. لیکن میری سوچ اپنی اور آپ کی اپنی، تو یہ کیسی یاری ہے؟ یہ یاری قائم نہیں رہ سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں علماء کے ساتھ ہوں اور کروں کچھ اور، میں کہوں جی میں پیر صاحب کے ساتھ ہوں، میں خانقاہ والا ہوں، نسبت والا ہوں، کام کچھ اور کروں. میں کہوں میں جو ہے نا تبلیغ کے ساتھ ہوں تو میں مبلغین کی بات کو چھوڑ دوں، اپنی تبلیغ شروع کر دوں، ان کا جو نظریہ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اس کو میں چھوڑ دوں اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق چلوں. یہ کیسا دین ہے پھر؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ اسی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی، ہم تب گمراہ ہیں اور بڑے بڑے اس میدان میں پھسل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پھسلنے سے بچائے. تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب آپ نے تعلق قائم کر دیا ہے تو صراحتاً کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ میرا یہ شیخ ہے، استاذ ہے، یہ عالم ہے، یہ مبلغ ہے، کس طرف جا رہا ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں. دیکھیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کسی فرقوں کا نام لیا، نہ پارٹیوں کا نام لیا ہے. اپنے کا انداز تھا، مطلب یہ تھا کہ سب آئے نا، ہر ایک اس طرف رخ کرے. کمزور ہیں لوگ تاکہ کسی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. لیکن جہاں پر عقائد کی بات آ جائے تو پھر تو مجبوری ہے نا، پھر تو انسان بیان کرے گا. ظاہر ایک شخص جو ہے نا اس سے ایمان جو ہے نا نکل رہا ہے، بے ایمان بن رہا ہے، تو اس کے ایمان کا تحفظ بھی تو لازم اور ضروری ہے نا. اس کے باوجود بھی میں اشارتاً کنایتاً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچاؤ. کیسے بچائیں گے آپ؟ ظاہر ہے جہاں تعلق ہے تو اس کے مطابق چلو نا، کہ نہیں آپ اپنی مرضی کریں گے پھر ہمارا یہ مل بیٹھنا کس فائدے کا؟ سوال یہ ہے.
اور قیامت میں اسی کے متعلق تو ہے نا آواز لگے گی نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے پیشوا کے ذریعے سے پکارا جائے گا. تو پیشوا تو ظاہر میں نے پکڑ دیا عالم کو، پیر صاحب کو، مبلغ کو پکڑ لیا جی، مدرسے کو پکڑ لیا، ظاہر ہے سب علماء ایک ہی طبقہ ہے، نام تو ایک ہی ہے نا، پھر آگے شاخیں، تو نام تو میں ان کا لے رہا ہوں، تعلق ان سے قائم ہے، اور کروں اپنی. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر وہاں ہم کس نام سے پکارے جائیں گے؟ ہمیں تو میرا خیال ہے نہ وہ ملے گی نہ یہ چیز ملے گی، نہ دین رہا نہ دنیا رہی. دنیا داروں نے دنیا والوں کو خوب پکڑا ہوا ہے، فاسق فاجر کو پکڑا ہوا ہے، اس کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اس کے عقائد کو لیا ہوا ہے، اس کے نظریات کو لیا ہوا ہے. تو اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ یوم ندعو جب ہوگا تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم کدھر جائیں گے؟ ہم ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. کیوں؟ میں غالباً ادھر ہوں، جسم کے لحاظ سے یہاں ہوں، قلب کے لحاظ سے میں ادھر ہوں. تو ظاہر ہے پھر میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اس چیز کو پسند نہیں کرتے. دیکھیں ہمارا ذوق کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے. یہ اگر پڑھنا چاہے، کمانا چاہے تو یہ یورپ کی تقلید کرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے آسٹریلیا بھیج دو، مجھے وزٹ ویزے پر بھیج دو، مجھے اسٹڈی ویزے پر بھیج دو، میں وہاں پڑھوں گا. کیا یہاں کمی ہے؟ لیکن اس کا ذوق ایسے، وہاں اس کو بھیج دو. اگر اس کو کماؤ گے کہاں کہ بھئی میں باہر ہی کماتا ہوں، وہاں پیسہ بھی اچھا ہے، وہاں ماحول بھی اچھا ہے، اس کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے نہیں، اس کے ذوق کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو یہ لندن کو جو ہے نا پسند کرتا ہے، یہ امریکہ کو پسند کرتا ہے، یہ کینیڈا کو پسند کرتا ہے، یہ جو ہے نا وہ کیوبا کو پسند کرتا ہے، یہ آسٹریلیا کو پسند کرتا ہے، گویا غیر مسلم ممالک کو پسند کرتا ہے. وہاں کی جو ہے نا وہ تہذیب و تمدن کو بھی پسند کرتا ہے، وہاں رہنے کو پسند کرتا ہے، وہاں کمانے کو پسند کرتا ہے، وہاں پڑھنے کو پسند کرتا ہے. ایک جو ہے نا فخر محسوس کرتا ہے کہ بھائی میرا بچہ، میرا بھائی، میں جو ہے نا فلاں جگہ پر ہے. ایسا ہی ہے نہیں ہے. لیکن اگر اسی مسلمان سے پوچھ لو کہ بھائی اگر تم مر گئے تو آسٹریلیا بھی جیتا کرنا، وہ کہے گا نا جی نا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی کھاؤں گا میں ادھر، پیوں گا ادھر، پہنوں گا انہی کا، تہذیب انہی کی ہوگی، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میری موت مکہ مدینہ میں آئے. تو یہ آ جائے گی ایسے، خواہش اس کی یہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ فلانا جی ماشاءاللہ جی دجال کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم دجالی فرقوں کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آخرت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو یہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیچھے چلا جاؤں وہاں پر. تو جب تم دنیا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کے معاملے میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں وہاں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تمہیں پتہ ہے وہاں تمہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو ابھی سے جو ہے نا اپنے لیے اچھے جو ہے نا امام ڈھونڈ لو نا. تو ظاہر ہے وہ صلحاء ہیں نا، وہ نیکوکار لوگ ہیں، وہ دیندار طبقہ ہے نا، تو ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم اپنے دنیا کے جو نا چند گنے چنے مفادات کی خاطر اپنے دین کو بھی ہم نے قربان کر دیا ہے، اور وہاں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. شیطان وہاں بے بس ہو جائے گا. شیطان جو اس وقت ہم سب کو گمراہ کر رہا ہے، شیطان اور شیطانی قوتیں ہمیں جو ہے نا اس وقت گمراہ کر رہی ہیں. جب لوگ دیکھیں گے کہ شفاعت عام ہو جائے گی، شفاعت بھی ہوگی نا، پتہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں، واللہ عالم، کچھ بھی پتہ نہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت بھی ہوگی نا، انبیاء شفاعت کریں گے، کس کی کریں گے شفاعت؟ یہ بھی تو سوچے نا. جو حالات ہمارے چل رہے ہیں ہماری شفاعت کر لیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اور جو بھی مومن مسلمان آئے گا اس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا اپنے حوض سے جو ہے نا پلائیں گے، حوض کوثر سے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بڑھیں گے اس حوض کی طرف، فرشتے ان کو دھتکاریں گے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، چھوڑو ان کو، میرے امتی ہیں، ان کو چھوڑ دو. فرمائے میں تمہارے وضو جو تم کرتے ہو، فرمائے اس کی نورانیت سے میں تمہیں پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. تو فرمائیں گے کہ ان کو چھوڑو تاکہ آ جائیں. فرشتے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے آپ کے امتی. فرمائیں کہ میرے امتی ہیں، میں پہچان رہا ہوں. فرشتے کہیں گے کہ بالکل آپ کے امتی تھے، آپ کے بعد انہوں نے جو ہے نا ضلالت کو اختیار کر لیا تھا، آپ کے فرامین کو فراموش کر دیا تھا، انہوں نے غلط عقائد انہوں نے اپنا لیے تھے،
اغیار کو، غیر مسلموں کو انہوں نے اپنا مقتدا بنا دیا تھا، لہٰذا حوض کوثر پر ان کو جو ہے نا آنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں اجازت مل جائے گی؟ یہ جو عقیدہ ہمارا چل رہا ہے، جو ہمارے نظریات چل رہے ہیں، جو ہماری سوچ اور فکر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ خوش ہے آپ بے غم ہے آج ہی کہ ہمیں حوض کوثر مل جائے گا؟ این خیال است و محال است و جنون، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ گپ شپ تو نہیں ہے نا؟ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ابھی سنا ہے، اور جن سے سنا اس پر ان پر اعتماد ہی نہیں ہے نا۔ جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے تو اس کی بات انسان مان بھی لیتا ہے نا۔ تو مجھے علماء سے نفرت ہو، مجھے جو ہے نا فقہاء سے نفرت ہو، مجھے مشائخ سے نفرت ہو، دیندار طبقے کے نام سے مجھے نفرت ہو، تو میں ان کی بات پر یقین کب کروں گا؟ جب یقین نہیں کروں گا تو میں دہریہ بن رہا ہوں، میں ملحد بن رہا ہوں، میں زندیق بن رہا ہوں، تو کوئی آخرت کا انکار ہو گیا نا۔ اور پھر میں جو ہے نا ان سب باتوں کے کرنے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں جو ہے نا میں جنتی ہوں اور میں مومن ہوں۔ کیسا مومن ہے؟ کیا پتہ ایمان ہے یا نہیں اندر؟ اور پھر ایسے لوگوں کی توہین، جیسے میں نے عرض کر دیا نا، اس کا نکاح ہی باطل ہو گیا۔ ہاں، طلقت امراتہ، صریح الفاظ لکھے ہوئے، آج جا کر تحقیق کر لیں کہ اس کی بیوی اس پر جو ہے نا خارج ہو گئی، طلاق ہو گئی اس کو۔ اور میں خوش ہوں جی، باتیں کر رہا ہوں اور جو ہے نا باتوں کی تائید بھی کر رہا ہوں، حالانکہ استحسان کفر کفر ہے۔ یہ بات تو آپ کو بخوبی یاد ہونی چاہیے۔ اصلاح نفس میں مختصر سا واقعہ اس کا لکھا ہوا بھی ہے کہ کفر کی بات کو پسند کرنا کفر ہے۔ دیکھیں یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، صرف دوبارہ دوہرا لوں اس کو۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں آدمی بڑا تھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں شان بیان کی ہے وہاں کمی کوتاہیوں پر اللہ گرفت بھی فرمائے گا، لیکن عمومی طور پر علماء کی ایک شان ہے نا۔ ورنہ اللہ کے حبیب تو نہ فرماتے کہ یہ میرا وارث ہے، کسی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا وارث ہے، سید میرا وارث ہے، اچھا جی یہ عوان میرا وارث ہے، یہ جو ہے نا کون سا اسواتی میرا وارث ہے، نہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا علم جس کے پاس ہو، چاہے وہ جس طبقے کا بھی ہو، فرمایا وہ میرا وارث ہے، چاہے وہ اعلیٰ طبقے کا ہو، چاہے وہ کم ترین طبقے کا ہو، چاہے معاشرے میں کوئی اس کی تحقیر ہو، جو ہے نا تحقیر ہو، کوئی توقیر نہ ہو، لیکن علم اگر ہے تو فرمایا بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کمی کوتاہیاں ان لوگوں سے بھی ہوں گی لیکن معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کا۔ تو میں اس ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کفر کی بات کو صرف پسند کرنا، باوجود کہ ایک شخص دیندار ہے، اگر بے دین ہے وہ پسند کرتے پھر اس کا کیا حال ہوگا، یہ بھی سوچیں نا۔ اس سے یہ نتیجہ ہم نے نکالنا ہے کہ دیکھیں حضرت یہ واقعہ بیان کیا تھا، اصلاح نفس سے موجود ہے کہ ایک دیندار آدمی تھا، عالم تھا، فاضل تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ یا کسی بھی قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے چند ماہ بعد ان کی یہ عادت ہے کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین لاشیں جو ہے نا رکھ لیتے ہیں، مردوں کو رکھ لیتے ہیں، یا تو کچھ اس پر کوئی چیز ایسی ڈال دیتے ہیں کہ وہ لاش جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ زمین ظاہر وہ لاش کو کھا لیتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس سے مستثنا ہے، بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو جب 6 ماہ کے بعد اس قبر کو کھول دیا گیا ایک اور میت کو رکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس میں جو ہے نا اس عالم فاضل کی اور اس دیندار آدمی کی لاش ہے ہی نہیں، اس قبر میں نہیں ہے وہ لاش۔ وہاں پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے اور یہ ایک اور مردہ ہے، اس کو یہاں پر دفنانا تھا، قبر کھول دی لیکن سابق آدمی موجود ہی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ لوگ حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ اور ان میں ایک اور آدمی بھی تھا جو بہت مدت تک یورپ میں رہ چکا تھا، غیر مسلم ممالک میں رہ چکا تھا، وہ بھی یہاں پر موجود تھا۔ جب لوگوں نے کہا بھائی کہ اس آدمی کی لاش تو نہیں ہے، یہاں تو عورت کی لاش پڑی ہے، اس نے کہا ذرا مجھے بھی موقع دے دو، میں بھی دیکھ لوں یہ کون ہے۔ کیوں؟ لوگ اس کو پہچان نہیں رہے تھے کہ بھائی کسی کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بچی ہے، کون ہے؟ ہر ایک نے انکار کر دیا، ظاہر وہ وہاں کی تھی نہیں۔ جب اس آدمی نے دیکھا، اس پروفیسر نے اس سے جب دیکھا، اس نے کہا اس لڑکی کو میں نے پہچان لیا، یہ لڑکی میری شاگردہ ہے، میں اتنی مدت تک جو ہے نا فلاں ملک میں رہا ہوں، کافرستان میں رہا ہوں، اور وہاں میں اس کو دین کی دعوت دیتا رہا، اسلام کی دعوت دیتا رہا، اس کی برکت سے یہ مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔
اور پھر اس کی جو ہے نا وہاں پر موت بھی واقع ہو گئی. جب یہ مر گئی، فوت ہو گئی، تو میرا دل بھی اچاٹ ہو گیا. میں نے کہا بس اب جو ہے نا واپس اپنے وطن جاتا ہوں. اب یہ بھی مر گئی ہے، اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا اسلام کے متعلق. یہ بھی چلی گئی دنیا سے. اب کون جو ہے نا یہاں پر رہا، کوئی مونس نہیں ہے میرا، چلو میں واپس جاتا ہوں. اس کو میں نے پہچان دیا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس کو تو ہم نے وہاں دفن کیا ہے، عیسائی مذہب کے جو ہے نا مطابق اور ترتیب کے مطابق، لیکن یہ کہ یہاں کیسے پہنچ گئی، یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے. سب مل کر جو ہے نا گئے، وقت کے جو علماء تھے ان کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ساری سرگزشت بیان کی کہ جی ایسا معاملہ ہوا ہے. اتنے مدت پہلے ایک دیندار آدمی، عالم آدمی کا وصال ہوا تھا، ہم نے یہاں اس کو دفن کیا تھا، لیکن اب جب دوسری لاش کو وہاں رکھنے لگے تو اس کی لاش اس سرے سے غائب ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر ایک عورت کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ تو وہ بھی ورطہ حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عورت جس کے متعلق یہ پروفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، نو مسلم ہے، اس کے اسلام کو اللہ نے قبول کر دیا، اس کے لیے تو یہ شرف قبولیت ہے، اعزاز ہے کہ اللہ نے کفرستان سے اس کی لاش کو یہاں منتقل کر دیا. لیکن اب یہ حیرت کی بات ہے اور عبرت کی ہے کہ جو ہمارا آدمی ہے جو مسلمان تھا وہ کہاں گیا، اس کی لاش کہاں گئی؟ وفد تیار کیا گیا اس کے لیے کہ بھئی جاؤ جہاں پر اس عورت کو وہاں دفن کیے تھے اس آدمی کو ساتھ لے کر جاؤ، اسے وہ قبرستان بھی معلوم ہے، اس کو وہ قبر بھی معلوم ہے، وہاں ان سے جو ہے نا درخواست کرو کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے نا ہم نے حل کرنا ہے، بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ ہمارے آدمی کی لاش ہی غائب ہے، لہٰذا آپ اس عورت کی اس قبر کو کھود لو، جو ہے نا قبر کشائی کر لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں یہ ہے یا نہیں، یا وہاں کون پڑا ہوا ہے. وفد کی صورت میں جو ہے نا 8-10 آدمی 20 آدمی جتنے بھی تھے وہ چلے گئے، اور پھر جب وہاں پر جا کر حکومت سے بات کی اور اس لڑکی کے جو ہے نا اعزہ سے، والدین سے، ان سے جب بات کی، وہاں کے جو راہب تھے، پادری تھے، علماء تھے، بڑے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ بات کی کہ یہ معاملہ ہے، تو اگر آپ قبر کشائی کر لیں تاکہ عقدہ حل ہو جائے، ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. تو اس بات پر سب راضی ہو گئے، اور جب انہوں نے اس قبر کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر اس عالم کی لاش پڑی ہوئی ہے، لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، اور چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور قبلے سے منہ پھیرا ہوا ہے، اس کا قبلے سے اس کا رخ پھیرا ہوا ہے. قبر بند کر دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب بڑے افسردہ جو ہے نا واپس آئے، آ کر رپورٹ دے دی انہوں نے کہ جی واقعی عجیب معاملہ ہو گیا ہے، وہ عورت یہاں پڑی ہے، ہمارا آدمی وہاں پہنچ گیا ہے. تو معلوم ہو کہ اس کا جو ہے نا خاتمہ خراب ہو گیا ہے، خاتمہ بالخیر اس کا نہیں ہوا. اب سب حیران ہو گئے، بھائی وجہ کیا ہے؟ ساری عمر جو ہے نا یہ مقتدا رہا ہے، لوگ اس کے مقتدی رہے ہیں، درس و تدریس میں مشغول رہا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، جتنے بھی نیکی کے کام تھے، دین کے جتنے بھی کام تھے، سب اس کے گنوا دیے، ہر ایک نے کہا یہ محاسن تھے، یہ خوبیاں، یہ خوبیاں، یہ خوبیاں. لیکن جب نتیجے پر غور کرتے تو نتیجہ کیا نکل گیا؟ کسی نے بھی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو بیان کر دیتا کہ جی اس آدمی میں یہ کمی تھی، شاید اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا خاتمہ برا ہوا ہے. تو سب نے کہا بھائی بال اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ گھر والوں سے معلوم کرنا چاہیے، گھر والوں کو یعنی بیوی کو اپنے شوہر کے متعلق، شوہر کو اپنی بیوی کے متعلق خوب علم ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا رجوع کی جائے. جب اس کی بیوی کے پاس گئے، کافی مدت گزر گئی تھی، مدت کے بعد جب لوگ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلی تو اس کے خاوند کے متعلق پوچھا. اس نے کہا وہ تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے اس کا وصال ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تیرا خاوند کیسے تھا، زندگی کیسے گزارتا تھا، کس قسم کا انسان تھا؟ اس سے بڑی جو ہے نا اس کی تعریف شروع کر دی، تقوی دار تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، اور تم سب کو پتہ ہے تمہارا امام تھا، خطیب تھا، یہ تھا، وہ تھا، سارے محاسن جو ہے نا گنوا دیے. انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی کوئی ایسی کمی اس سے ہوئی ہو اپنی زندگی میں، کوئی گناہ ایسا ہوا ہو جو ہمیں معلوم نہیں، تجھے معلوم ہو، چھپ کر وہ کرتا ہو اور تمہیں صرف اس کا علم ہو. اس سے کہا نہیں، کوئی گناہ اس سے ایسا نہیں کیا، انتہائی تقویدار اور پارسا آدمی تھا. پھر انہوں نے حقیقت بیان کی کہ دیکھو اس کو ہم نے یہاں پر دفن کیا، لاش کفرستان پہنچ چکی ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تم ذرا غور و فکر کرو. اس کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ تم دوبارہ غور و فکر کرو کہ شاید کوئی زندگی میں ایسا کوئی معیوب عمل اس سے سرزد ہوا ہو
وہ بڑی سوچتی رہی سوچ اور بچار کے بعد اس نے کہا ہاں اس میں ایک کمی تھی. وہ کیا کہ جب میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم ہو جاتا تھا، جب وہ میرے ساتھ قربت کر لیتا تھا اور اس کے بعد جب نہانے کا وقت آ جاتا، غسل کا موقع آتا، تو وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے، اس میں غسل شسل نہیں ہے. یہ عیسائی مذہب اس معنی میں بڑا اچھا ہے کہ وہاں پر مباشرت اور قرب کے بعد غسل فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اور اسلام میں جو ہے وہ جب انسان جنبی ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اب دیکھیں جب یہ بات اس نے کی نا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی بات کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے نا وہ برا ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نے کفر کی ایک بات کو پسند کیا. دیکھیں صرف زبان سے اس کا اظہار کیا، باقی وہ غسل کرتا رہا. یہ نہیں کہ اس نے غسل نہیں کیا، فاسق فاجر نہیں تھا، دیندار تھا، ظاہر مقتدا تھا، کام اس نے سارے دین کے کیے ہیں، لیکن صرف ایک بات جو کفر کی تھی اس کو صرف پسند کیا. حالانکہ عملاً اس پر جو ہے نا عملی طور پر عمل کیے بھی نہیں کہ چلو میں نعوذ باللہ جنبی رہوں، میں غسل نہیں کرتا ہوں. نہیں کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اسلام کے مطابق کیا ہے، مذہب کے مطابق، شریعت کے مطابق، لیکن صرف کفر کی ایک بات کو پسند کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سلب کر دیا. تو یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نظائر ایسے اور امثال اور عبرت کے لیے چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہ سوچیں اگر دیندار آدمی کا یہ حال ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس شمار میں، جو میں دن رات بک رہا ہوں، بول رہا ہوں اور گالیاں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود میرا ایمان باقی رہے گا. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں دیکھو نا اتنا بڑا آدمی، ہم بھی کہتے ہیں بڑا آدمی تھا، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، بشر ہے، کوئی ظاہر پیغمبر تو ہے نہیں کہ معصوم عن الخطا ہو. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ صرف اگر اس نے ایک بات کہہ دی، عمل بھی نہیں کیا، کہنے پر اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم تو عملاً لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن ہمارا وہ بات حضرت والی بات ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام وہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے، وہ کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہے تو گپ شپ ہے لیکن حقیقت ہے کہ بی بی تمیزہ ایک عورت تھی نا، کسی بزرگ کے پاس چلی گئی کہ میں اصلاح کے لیے آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی بیعت کر لیں. تو بزرگ نے بیعت کر لیا اور پھر اس کو کہا دیکھو بیعت تو میں کرتا ہوں، پہلے ذرا جاؤ تازہ وضو کر کے آؤ، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو، اس کے بعد تو میں بیعت کے کلمات کہلوا دوں گا، یعنی تجدید توبہ تمہاری ہو جائے گی کہ تم سے جو ہے نا پہلا کلمہ پڑھوا دوں گا، دوسرا پڑھوا دوں گا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، پھر آخری جو کلمہ چھٹا اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، غیبت سے، بدعت سے الی آخری. یہ تجدید توبہ ہو گئی. تو کہا دیکھو یہ تجدید توبہ ہو گئی ہے، یہ تم نے ذکر اذکار کرنے، ایسے تم نے نمازیں پڑھنی ہے، اگر تمہارے ذمہ قضا نمازیں وہ بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے، یہ سارے طریقے اس کو بتا دیے. اب وہ چلی گئی، نماز بھی پڑھ رہی ہے، ذکر بھی کر رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے. 2-3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد جب وہ آئی، اس نے کہا جاؤں ذرا شیخ کو پراگرس بتا دوں کہ میں ذکر کر رہی ہوں، اگر مزید کو جو ہے نا بڑھانا ہو، گھٹانا ہو، کچھ اور تعلیم ساتھ. تو جب وہ چلی گئی تو بزرگ سے ملی، کہا جی میں 2-3 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور میں بیعت ہوئی تھی اور آپ نے یہ اوراد، یہ اذکار مجھے بتائے تھے. تو فرمایا ماشاءاللہ کہ جی میں بالکل جو ہے نا مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے معمولات کر رہی ہوں. تو حضرت نے پوچھ لیا درمیان میں کہ نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ نماز پڑھ دیا میں. کہ وضو کرتی ہو؟ نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے نا. وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو تو میرا قائم ہے، وہ جو 3 مہینے پہلے آپ نے کروا دیا تھا. وضو تو میں نہیں کرتی ہوں، وضو میرا قائم ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہ جی وضو آپ نے جو کروایا تھا وہ جاری ہے نا. تو سونے سے بھی بی بی تمیزہ کا وضو نہیں ٹوٹا، نہ جو ہے نا وہ جنابت سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، نہ سونے سے ٹوٹا ہے، نہ اور جو ہے نا بشری کمزوری کی اس کا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا تقوی اور طہارت بھی ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے نا بکواس بھی کرتے ہیں، علماء کی توہین بھی کرتے ہیں، نماز بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، فسق و فجور کے سارے کام کرتا ہوں، زناکاری میں مبتلا، حرام کاری میں مبتلا، بد نظری میں مبتلا، غیبت میں مبتلا، جغلی کھا رہا ہوں، لوگوں کو لڑا رہا ہوں، فتنوں کو جو ہے نا پر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہوا دے رہا ہوں، سب کچھ ہے اور اس کے باوجود میں مسلمان ہوں. تو ایسے گپ شپ نہیں ہے یہ. اگر ایسے یہ آسان چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو کس لیے بھیج رہا تھا؟ بس کلمہ سب نے پڑھ لیا، جو لو مزے کرو جنتنگ جلدے رہے سو. نہیں ایسے نہیں ہے.
کتنی سعودیں اٹھائی ہیں انبیاء کرام نے، ہر جو ہے نا پیغمبر کو دیکھیں کتنی تکلیفوں سے وہ گزرا ہے، اور امت نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی بعضوں کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ایک امتی بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے۔ نوح علیہ السلام سب سے جو ہے نا طویل عمر گزاری، صرف لگ بھگ کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 103 آدمی ان کے ساتھ ہوں گے، خود سوچیں۔ تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس ہی میں ٹانگ رکھ کے بس یا اللہ میں تو پیغمبر بن گیا ہوں، باقی مزے کریں۔ تو انبیاء اگر اتنی صعوبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور جو ہے نا مفت کا ایمان مل گیا وہ جو ہے نا ہم مفت میں ضائع کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ آپ سے جو ہے نا عاجزانہ التماس ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ان لوگوں کو دیکھیں، اگر آپ ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل آپ کہتے ہیں ان کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے، تو اس زبان بھی خلے لوار ورک ہے، ہم پشتو میں کہتے ہیں۔ کم از کم اگر وہ کوئی کفریہ بات کر رہے ہیں، دہریت کی باتیں کر رہے ہیں، تائید تو مت کرو نا، خاموش ہو جاؤ۔ چلو تم چھوڑ نہیں سکتے ہو ان کو، اس زبان کو تو لگام دے سکتے ہو نا، اس کی تائید نہ دل میں کرو نہ زبان سے کرو۔ اگر کوئی جو ہے نا ایسی کوئی بات کر لے جو شرکیہ بات ہو، جو نبوت اور رسالت اور اس کے منصب کے خلاف بات ہو، اور آپ کے ہاں جی بل جی آپ نے صرف نیچے لکھ دیا گڈ یا نائس، پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں آپ، تو یہ آپ نے تائید کر لی نا۔ آپ کا ایک لفظ نائس نے آپ کو جو ہے نا کفر میں دھکیل دیا، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھیں فقہاء نے اس حد تک لکھا ہوا، یہ مسئلہ سب کے مستحضر بھی ہے کہ اگر آپ یہ موبائلوں میں جو ہے نا یہ فوٹو وغیرہ دوسروں کو بھیجتے ہیں، جائز ناجائز کو چھوڑیں، اس طرف میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ بھائی اگر کوئی فوٹو کسی کو بھیجے تو نیچے جو ہے نا اس کو نائس نہ لکھو۔ یہ معلوم ہے سب کو نا، یہ کام مت کرو۔ جب اتنی جو ہے نا شدت ہے، اتنی احتیاط ہے، تو کفریہ بات کو آپ کہتے ہیں اوکے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو آپ کا ایمان کہاں رہا؟ میرا ایمان کہاں رہا؟ پھر یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ زبان کو لگام دے دیں، دل کو تھام لیں، بس خاموش رہ جائیں، خاموش۔ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، ورنہ جو ہے نا شیخ کسی کو حکم کرے، عالم کسی کو حکم کرے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ کیسا پھر دیندار آدمی ہے؟ یہ کیسا جو ہے نا عاشق آدمی ہے؟ نام تو صحابہ کا لے رہا ہے اور جھومتا ہے، جب نعتیں سنتا ہے ایسے جھوم رہا ہے، جھوٹ موٹ کا جھومنا ہے، یہ جھوٹ کا، بس ایسے سمجھے جیسے سانپ کے سامنے بین بجانا وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ہماری مثال وہی ہے، کرتے ورتے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کرو، اس زبان کو لگام دے دو، یہ کچھ نہ کرنا ہے، اس سے ایمان جو ہے نا محفوظ رہ جائے گا۔ روزے کا فرمایا نا کہ روزہ ایسی بات ہے جس پہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو میں کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، جو بھی باتیں اپنی لیڈروں کی سنیں، چلو تمہیں چسکا آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کے بغیر تمہاری نیند وہ حرام ہے، تمہیں نیند نہیں آتی، سن لو، لیکن اس زبان کو اور قلب پر جو ہے نا پیرا بیٹھاؤ۔ وہاں پر یہ تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ شیطان کیا کہے گا؟ شیطان، میں یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ سب جو ہے نا جنت میں جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلانا جا رہا ہے، فلانا میرا رشتہ دار بھی جا رہا ہے، وہ دیکھو جی مڑا پتریا جلد ہے، وہ چاچا جلد ہے، ماما جلد ہے، کاکا جلد ہے، فلانا جلد ہے، تو یہ پھر جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ شیطان کو کہیں گے ہمیں بچاؤ نا، اب تم نے جو ہے نا بڑے سبز باغ ہمیں دکھائے تھے، تو سبز باغ ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے، آخرت سے متنفر کیا جا رہا ہے، آخرت کو گپ شپ بنا کر جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے آخرت کو گپ شپ، اور یہ جو ہم ادھر جمع نے آخرت کی تیاری ہے نا، تو اگر آخرت کی تیاری ایسے گپ شپ میں ہوتی یا کسی جو ہے نا فاسق کے پیچھے جانے سے ہو جاتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس فاسق کو کس درجے پر پہنچا رہے ہیں؟ پیغمبر کے درجے تک پہنچا دیا اس کو، یا پیغمبر کے نائبین و رسا تک اس کو پہنچا دیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس پر اگر ایک دوسرے کو متنبع نہیں کریں گے تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ کم از کم اپنی اولاد پر نظر رکھیں، اپنے بھائیوں پر نظر رکھیں، اپنے رشتہ داروں پر نظر رکھیں، جہاں تک آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ مطلب آپ کو کوئی دوست ہے، یار ہے، رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس تک آپ کی رسائی ہے، اس کو سمجھائیں کہ خدا را جو ہے نا اس سے پیچھے جو ہے نا ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ ان باتوں سے، اس کو غیرت دلاؤ۔ چلو اگر وہ دین کے نام پر غیرت میں نہیں آ رہا تو یہ کہو کہ بھائی تم تو شادی شدہ آدمی ہو، کل تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے خارج ہو جائے گی، تو کہاں پھرتے رہو گے پھر؟ یا تو جو ہے نا زنا میں مشغول رہو گے، اور یا جو ہے نا
اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے. ظاہر تجدید نکاح کوئی کھیڑتے نہیں. تجدید نکاح کے لیے بھی تمہیں 2-4 گواہوں کی ضرورت پڑے گی. 2 گواہ تو لازماً تمہیں چاہیے. اور ماشاءاللہ سبھی ایسے تمہیں تو ایجاب و قبول کا طریقہ بھی نہیں آتا, تو پھر کہو ذبیح اللہ تو بھائی راضا اللہ سے چل گواہ. ادھر جو ہے نا پھر مولوی اقبال کو کہے گا آؤ جی اچھا نکاح بنے ہو. تو یہ معاشرے میں کتنی بڑی ذلت ہے, اس کو بھی تو مد نظر رکھے نا. یعنی یہ ایک چیز ہے واحد راستہ کہ شاید اس وجہ سے ہم جو ہے نا رک جائیں. کیوں؟ باقی تو ہم بے غم ہیں. اس پر ذرا پیسے بھی لگے ہیں, لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں, مشکل سے ہاتھ آئی ہے, آسانی سے ہاتھ سے جا رہی ہے, تو اگلا کہے گا بھائی پھر کیا کر سی تم. تو دیکھیں گپ شپ کی باتیں نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کو کہیں گے دیکھو سب جا رہے ہیں ہمیں بچاؤ, وہ کیا کہے گا فلا تلومونی, مکھ نہ تنگ کر سو, اس لیے مکھ ملامت نہ کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان کہے گا جو سبز باغ دکھا رہا ہے وہ خود کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو, ما انا بمصرخکم, ایسے ہی ہے, وما انتم بمصرخیہ, میں تو سنگ ہاتھا کو پکڑ کے تو سنگ کو گناہ کرائے, میں نے تو صرف جو ہے نا وہ شیرہ لگایا. وہ واقعہ آپ جو ہے نا مستحضر کر لیں, سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں نے تو صرف جو ہے نا آپ کو دعوت دی ہے, میں نے جو ہے نا آپ کے قلب میں ایسے طریقے سے اپنی بات پہنچائی ہے جس کی آواز نہیں تھی. وسوسہ نا, ایسے طریقے سے اپنا جو ہے نا بات میں نے پہنچائی کہ اس کا مفہوم جو ہے نا وہ کانوں سے سنائی نہیں دے رہا تھا, قلب میں جو ہے نا اتر گیا. تو عمل تم نے خود کیا ہے, مجھے ملامت نہ کرو اور نہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. کیسے واحد؟ یہ ہمارے کبراء ہیں, یہ ہمارے کبراء ہیں. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. وہاں پر یہ سب لعنت کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے, یہ ہمارے مقتدا تھے, یہ ہمارے امام تھے, یہ ہمارے پیشوا تھے, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. انہوں نے کہا تھا ایسے جنت ہوگی, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے تم پار ہو جاؤ گے, ایسے پولیس رات سے آسانی سے گزر جاؤ گے, ایسے جنت مل جائے گی. یا اللہ انہوں نے جو ہمیں گمراہ کر دیا ہے, ہمیں ذلیل کر دیا ہے, یا اللہ تو ان کو سخت ترین عذاب دے دے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, یا اللہ ہمیں تو عذاب مل رہا ہے, ان کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, یا اللہ ان پر لعنت برسا. تو کیا ان باتوں سے ہم چھوٹ جائیں گے وہاں پر؟ پھر جو ہے نا وہاں چھٹکارا نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں, دین پر جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اس پر عمل کون کرے گا؟ کہ مومنو, یہ کافر کو خطاب نہیں ہے, مومن کو خطاب ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام اپنے اندر پورا پورا جو ہے نا داخل کر دو. یہ نہیں کہ بس سر ایسے کر دیا. اس کی مثال ایسی نا جیسے کوئی آپ سے کہے جاؤ بھائی خانقاہ دیکھ لو, خانقاہ اشرفیہ, اور ایک شخص جسے گیٹ سے سر ایسے کر دے, ہاں جی میں دیکھ کے دے, تو آپ کیا کہیں گے؟ تم نے خانقاہ دیکھ لی؟ نہیں, اس کو دیکھنا نہیں کہتے. دیکھنا یہ وہ آئے ادھر اندر چکر لگائے, اوپر جائے نیچے, پھر وہ کہے گا ہاں میں خانقاہ گیا تھا. تو فرمایا ایسے ہی اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک بات ایک کی مرضی کی, دوسری بات دوسرے کی مرضی کی, تیسری بات تیسری کی مرضی کی, اور کچھ باتیں جو ہے نا چلو علماء کی بھی 2-4 مان لی. نہیں, یہ پھر جو ہے نا ایمان نہیں ہے, پھر اسلام نہیں ہے. پورا جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا اسلام کو داخل کرنا, وہ غیرت کریں جو ہے نا پیدا کریں اپنے اندر. کافر اور ملحد اور فاسق وہ اپنے فسق پر ڈٹا ہوا ہے, اور میں جو ہے نا پیچھے ہٹ رہا ہوں, میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں. تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بڑا جو ہے نا مشکل وقت ہے, مشکل. تو کم از کم اپنے اوپر کنٹرول کریں, اپنی آل اولاد پر کنٹرول کریں. یہ نہ کہ خیر ہے جی بس بڑے سمجھدار ہیں, بڑا یا آپ سمجھ سی, بڑا ہوا یا نا ایمان سے فارغ ہو گیا ہے, کیا پتہ بڑا ہونے کی جو ہے نا اس کو مہلت ملتی ہے یا نہیں. تو ان باتوں کو جو ہے نا معمولی نہ سمجھیں, صحیح طریقے سے جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کی دینداروں کے متعلق خبردار منہ سے کچھ نکالیں. یہ ایک عرض ہے آپ کو, ورنہ شیخ ہو جس کے ساتھ تعلق ہو وہ حکم کرے جو ہے نا وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے. لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں ہماری استعداد ہی نہیں ہے. چلو ہم جو ہے نا آپ کو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تمہیں بہت تعلق ہے, رکھو, چلو تمہاری قسمت نہیں ہوگی, لیکن اس زبان کو تو لگام دو نا. حضرت فرمایا کرتے تھے باقی دنیا کے مفادات اس سے حاصل کرو, اپنے ایمان مت بیچو. تو ہم ایمان کو بیچ رہے ہیں اس وقت. کتنی باتیں ایسے جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں.
آپ سب کو جو ہے نا اس کا علم ہے. تو آپ ان باتوں کو سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ نہ وہ ایک کان سے نکالا ادھر مشتاق نے ادھر جو ہے نا کان میں پڑ گئی ادھر سے نکال دیا گیا. فساق اور فجار کے ساتھ بیٹھنے سے لازماً آپ کے دل پر اثر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھیں اور جو ہے نا اثر نہ لیں. پھر تو آپ دیوار ہیں, پھر انسان ہی نہیں ہے, بے حس ہیں کہ آپ میں جو ہے نا وہ حرکت ہی نہیں پیدا ہو رہی, آپ متاثر نہیں ہو رہے. جب انسان ہے اللہ نے پیدا کیا ضرور بے ضرور متاثر ہوگا, ورنہ بری صحبت سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ ظاہر متاثر ہو رہا ہے نا. نیک صحبت کا علم جو ہے نا حکم ہی اس لیے کہ اس سے انسان متاثر ہوتا ہے. تو یہ مثبت تبدیلی ہے, وہ منفی تبدیلی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اور آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ جو ہے نا تعلق کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہری, اور یہ نہیں سوچا کہ میرا باطنی تعلق جو ہے نا کٹ رہا ہے, میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ کوشش کرتا ہوں. میں بعض وقت مطالعے کا وقت بھی نہیں ملتا کہ ان لوگوں کی شان تو بیان کی جائے, کس قسم کے لوگ ہیں, انہی کے ذریعے سے ہمیں نجات مل رہی ہے, اور انہی کو ہم جو ہے نا ٹھکرا رہے ہیں. اور ٹھکرانے کی بات تو خیر اپنے ایمان کو بچاؤ, بھائی ان کے پیچھے باتیں کر کے کیوں ایمان ضائع کر رہے ہو؟ خاموش نہیں دے سکتے آپ؟ خاموشی بھی تو ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو نا. جیسے فاسق فاجر بک رہا ہے تو ہم کم از کم خاموش تو رہیں نا. اگر ہم دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ہاں میں تو ہاں نہ ملائے نا. بہر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تو ہو گئی یہ باتیں. اب یہ بتائیں شوال کے روزے کس کس نے 6 پورے کیے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑے کریں جنہوں نے پورے کیے ہیں. مارے جس نے 1 رکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, 1 روزے والا 1. ماشاءاللہ. کون کون ہے ادھر؟ 1 اور کون ہے؟ میں نے 1 کا پوچھا, میرا خیال ہے شاید تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا. یہ 1 والا ہے ماشاءاللہ. یہ 6 جو ہے نا اگلے جمعے تک پورے نہ ہوئے نا, تو جس کے پورے نہ ہوئے جن کے ساتھ ہمارا بتکلف تعلق ہے, تو انشاءاللہ اس سے ہم 20 آدمیوں کے کھانے کے پیسے لیں گے. یاد رکھنا, یا خانقاہ چھوڑ دے گا بھاگ جائے گا, جان ایسی بھی چھوٹ جل سی, اور یا جو ہے نا پیسے دے گا پھر وہ. سمجھ گئے نہیں؟ ہاں جو بیمار ہے وہ مستثنا ہے, ان کو بیماروں کو بھی میں پہچانتا ہوں کہ کون بیمار ہے. سمجھ گئے نہیں؟ تاور کا 20 آدمیوں کا کھانا جو ہے نا کوئی کھیڑ نہیں مت پنا, پھر دل بوڑی بھی پیدا ہوئے. 20 آدمیوں کا کھانا معمولی کھانا نہیں, نکاح گوشت پکانا پیسی نال اور حساب کتاب. میں گپ نہیں لگا رہا ہوں, آپ روزے نہیں رکھتے فائدہ کیا ہے؟ کم از کم یہ ہمارے جو ہے نا ان کرتوتوں کا کفارہ تو بنتا رہے گا ساتھ نا. سارا دن بک بک رہتی ہے, غیبت کرتے ہیں, چغلی کھاتے ہیں, پتہ نہیں موبائلوں میں کیا کیا بکواس لگی رہتی ہے, اور پتہ نہیں روزے قبول ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سستی میں نہیں مانوں گا. اثر تو سن کے دیں جو لینا چوراتی تھی ہیں, تو خبردار مردر کسد فون آوے, یہ بھی سمجھ جانا. تو ایک جن کا بالکل جنہوں نے نہیں رکھا وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ تل نہ کرے ہاتھ میں سنگا اور نال دیکھ کر کڑے کڑے مگر یاد رہے من. ماشاءاللہ نوید کا تو میں نے خاص طور سے کہا بھی تھا کہ بھائی اس کو فون کرو. ماشاءاللہ واہ جی واہ جی واہ. 100 یہ خبات کی کھلیاری اور سجا تو کرو کوئی ایسے تو ہندو لگ دیں. ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے کوبرائن فاضل سبیل عین جیسے دین دی گل کر دے نا کھوتے تاپ چڑھ جل دے. اوہو تے حال اندہ یہ ہے 6 روزے نا کو رہنا مشکل ہے. اور ڈاکٹر آ سڑے نا صبح تو رات تک نہیں کھانا, تھوڑا پریشر ہے. اسی ٹھیک ٹھاک ہو سا, نمک گرمی لگ سی, نمک ترے لگ سی, کچھ بھی نہیں, نمک پوکھ لگ سی. کیوں؟ آپریشن ہمارا شامی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات ڈاکٹر 8 گھنٹے جو ہے نا اس کو جو ہے نا بھوک میں مبتلا کرتے, بھائی کھانا پینا 8 گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں, بعض 6 گھنٹے, بعض اوقات 12 گھنٹے پہلے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. پھر نہ مجھے گرمی لگے گی, چاہیے گرمی کے دن کیوں نہ ہو, نہ مجھے پھر جو ہے نا بھوک لگے گی نہ پیاس. اور جب ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے 6 روزے رکھو پورے سال کا ثواب ملے گا, تمہاری نمازوں کی تکمیل گویا ہو جائے گی. جیسے فرض کے ساتھ سنت ہے, نماز کی تکمیل سنت سے ہوتی ہے, تو فرمائے تمہارے رمضان کی تکمیل جو ہے نا ان روزوں سے ہو جائے گی.
میں ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا ہوں. تو یہ 6 روزے جس نے نہ رکھے نا تو انشاءاللہ پھر وہ میں اور کیا ہوں اس کو یاد رکھنا. یہ ٹھیک ہے نا؟ حکیم نہیں آیا آج؟ ہاں میں سمجھ گیا. تو یاد رکھیں. ہاں جو بیمار ہے میں ان کو جانتا ہوں. اچھا سب سن لیں. جو نہیں بیمار ان کو بھی میں جانتا ہوں. تو روزے رکھنے پڑیں گے. ادھر آتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا. خورشید صاحب کو بھی جو ہے نا روزہ رکھنا پڑے گا. پرنسپل کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. باقی جتنے بھی کو برائے آپ کو سب کو میں نے دیکھ لیا ہے. ہر ایک نے یہ روزہ رکھنا ہے. ایسا گپ شپ تو نہیں ہے. اتنا جو ہے نا آپ نہیں مان سکتے. کوئی اور ایسی بڑی بات کا آپ کو حکم بھی نہیں ملا اور مل جاتا تو کیا. ہم کہتے ہیں رات اور ہو تو جو ہے نا 100 بہانے. او ہو اتھا جلنا ہے اتھا جلنا ہے یہ کام وہ کام کچھ بھی نہیں سب جھوٹ ہے. تو یہ حال ہے آپ دوستوں کا. آپ کے پورے ہو گئے؟ اچھا. تو یہ جنہوں نے 1 اور 2 رکھے نا یہ بھی پرسوں میرے فون پر انہوں نے رکھے نا. پتا سا کام اوکھا ہے. انہوں نے نہیں رکھنے تھے. اور بھائی خود اپنے اندر احساس پیدا کرو. ہم تو اسکول والے بچوں سے بھی رکھوا رہے ہیں. 1-2 بچے ایسے ہیں جن کے پیپر بھی ہم نے کہا چلو جس دن چھٹی ہو بلکہ پیپر والے دن زیادہ روزہ آسان ہوگا. وہاں تو کھا پی نہیں سکو گے 3 گھنٹے نا. تو 3 گھنٹے سے گزر جائیں گے. واپس آؤ لیٹ جاؤ سو جاؤ بات ختم. تو یہ بہانے ہم جو ہے نا نہیں چلیں گے. روزے رکھنے ہوں گے. عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اپنا نظریہ اپنی فکر اور سوچ کو بدلیں. نہ خانقاہ کو بدنام کریں نہ دین کو بدنام کریں نہ تبلیغ کو بدنام کریں نہ مدارس کو جو ہے نا بدنام کریں. نام آپ نے جو ہے نا مدرسوں کا لیا ہوا ہے اور شکل و صورت بھی جو ہے نا وہی بنائی ہوئی ہے. حیات وہ ہے اور اندر سے کرتوت آپ کے کچھ اور ہیں. سوچ آپ کی کچھ اور ہے. بہرحال کیا کیا جائے جی. تو سمجھ گئے سب کہ نہیں جی. تو روزہ رکھنا پڑے گا. الگ اور دل روزے رکھنے ہوں گے. اشرف صاحب تو مڑ کے نہیں آنا. بہرحال روزہ رکھنے آخو نا اسی مفت جنت میں پہنچ چل سا. یہ لالی دکھاتی نہیں ہے رہیں پہنچ چل سا. یہ بزرگاں اتنی محنت کی تھی ہے. لگے رہے دن راتوں نہ سن شب بیداریاں کی تھی. بھوک اور پیاس کو برداشت کی تھے. تو میں مفتہ میں اس وقت سارا کچھ مل جل سی. اس طرح نہیں ہوتا. ماموں سن کے دے گے نا تو سبھی سن کے دے جی. ہاں بانے نہ بڑھائی میرے ٹنگا بے درد ہے لتا بے درد ہے. یہ بانے سارے. دوائی کھاؤ صبح دب کے ڈبل دوائیاں کھاؤ تو پھر شامی کھا کے. بہت زیادہ کسی کی تکلیف ہو تو انجیکشن لگا دیں گے. انجیکشن سے اور ڈرپ سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چلو تمہاری وہ ضرورت اللہ نہ کرے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ طریقہ اختیار کر لو. منہ کے ذریعے سے جو ہے نا گولی نہ کھاؤ انجیکشن لگوا دو تو وہ اثر بھی جلدی کرے گا اور آپ کا روزہ بھی قائم رہے گا. اور آپ کے پاس کتنے دن ہیں جی؟ آج کے بغیر 18 ہے آج نا. 18 تاریخ ہے. 18 شوال. 11 دن ہیں آپ کے پاس پکے. ان 11 دنوں میں 6 روزے رکھنے. ایک رکھیں پھر اگلا افطار پھر رکھیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر تسلسل سے رکھ لیں تو پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ رکھیں گے روزے نا. عادل منظور ہاتھ نہیں چاہنا ہوا تو میں چھوڑ سا نا پھر. ہاں یاد رکھے جن کے ساتھ جو ہے نا خورشید روزے رکھیں کتنے 3 سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا کام. ذکر کریں جی. اللہ 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 اللہ
10 صفحہ درود شریف پڑھ لیجیے. پانچ دفعہ استغفار پڑھنا. تین دفعہ سورہ اخلاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹنوں کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. صحابہ جیسی اللہ محبت اور عظمت، تعلق یا اللہ، عشق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ نفس امارہ، شیطان مردود، حاسدین، مفسدین، اشرار، شرور اور فتن سے اللہ، ان کے یا اللہ فتنوں سے یا اللہ نظر بد سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے. اللہ اپنی حفاظت اور احصار میں اللہ ہم سب کو لے لے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ جتنے بھی یا اللہ حلیمان اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اللہ اس فتنے سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے. اللہ اپنے یا اللہ تعلق اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں اللہ، جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے اللہ سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ بتمام ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.